رہی تھی کہ اگر ساری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے، اناج ختم ہو جائے، گوشت ختم ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے، لیکن یہ سمندر 100 سال تک اس زمین کو خوراک پرووائیڈ کر سکتا ہے، 100 سال تک زمین کو خوراک دے سکتا ہے۔ اتنی خوراک، اتنی اللہ کی نعمت اس سمندر کے اندر۔ بھائیوں، آج بھی پوری کائنات میں جو سب سے بڑا جانور مانا جاتا ہے، سب سے بگیسٹ اینیمل جو مانا جاتا ہے، وہ ویل مچھلی ہے، جو سب سے بڑا جانور ہے۔ اور ویل مچھلیوں کی جو ایک قسم ہے جس کو بلو ویل کہا جاتا ہے، وہ سائز اور وزن کے اعتبار میں تمام ویل مچھلیوں سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک بلو ویل ایسی بھی پکڑی جا چکی ہے جو کہ 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن۔ بن ہارون مغربی نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بحیرہ مغرب میں کشتی پر سوار ہوا، ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈور اور کانٹا تھی۔ جب ہماری کشتی موضع برتون پہنچی، اس لڑکے نے اپنی ڈور دریا میں پھینکی، ایک بالشت بھر مچھلی کانٹے میں پھنسی۔ نے جب اسے نکالا تو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا کہ اس مچھلی کے سیدھے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ اور الٹے کان کے پیچھے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ کہاں اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی آپ کو تو معلومات ہوں گی، لیکن چلیں مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیں کہ ابو حامد اندلسی کی کتابیں پھر بھی وہ اچھلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی شان ہے کہ کیسی کیسی سمندری مخلوق ہے۔ اب سوال یہ ہے، اب میں کچھ سمندری مخلوق کے حوالے سے شرعی احکام بھی بیان کر دوں، کیونکہ آپ مچھلی کا کاروبار بھی کرتے ہیں، مچھلی کھاتے بھی ہیں، اور اسلام کتنا شاندار مذہب ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مچھلی جو ہے، کیا مچھلی کی کوئی قسم حرام بھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ایسی کوئی قسم مچھلی حرام ہے جو خود بخود دریا میں الٹ کر مر جائے، یعنی خود بخود دریا سے اوپر کی طرف الٹ کر مر جائے، صرف وہ حرام ہے، باقی کوئی مچھلی حرام نہیں۔ ہاں اگر کسی کیمیکل یا ہتھیار وغیرہ کی ضرب سے پانی میں مر کر الٹ گئی تب بھی حلال ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی، یعنی جو بغیر مارے اپنے آپ، اس کی جگہ تنگ تھی اس لیے مر گئیں، ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے، کیونکہ یہ انسان کی کسی ایکٹیویٹی سے مری، کسی وجہ سے مری۔ الغرض صرف وہی مچھلی حرام ہے جو کسی ظاہری سبب کے بغیر طبعی موت، اپنی موت مر کر الٹی تیر جائے، یہ مچھلی نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے۔ اب ایک اور صورت کہ پرندے نے مچھلی کا شکار کیا، اڑا، مچھلی اس سے چھوٹ کر گری، دیکھا تو مری ہوئی تھی، اب یہ کھائیں گے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ بھی کھائی جائے گی کہ موت کا سبب پرندہ بنا، طبعی موت نہیں مری۔ مچھلی کی کھال بھی کھا سکتے ہیں، اور مچھلی کی ہڈیاں اگر یہ کھانے کے قابل ہیں، نرم ہیں، تو یہ بھی کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کے انڈے بھی کھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑی اہم بات، جال ڈالا، اس میں موذی جانور آ گئے، کیکڑے وغیرہ آ گئے، اب اس کا کیا کریں؟ آپ کے ساتھ تو ایسا بہت سارا واقعہ ہوتا ہوگا، تو اس سلسلے میں مبارک پور اشرفیہ کے دارالفتاء کا فتویٰ ہے جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ جال سے مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے۔ اگر جال میں مچھلی کے علاوہ دیگر جانور پھنس جائیں تو انہیں جال سے نکال کر دریا میں ڈال دیں، کیونکہ انہیں بلا وجہ شرعی مارنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی مار دیتے ہیں لوگ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے چڑیا یا کسی جانور کو ناحق قتل کیا، اس سے اللہ عز و جل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ چڑیا کو مارتے ہیں، جانوروں کو پتھر مارتے ہیں، کتے کو ڈنڈا مارتے ہیں، جانوروں کے انڈے توڑ دیتے ہیں، تکلیف نہ دیں، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ فرمایا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ سر کاٹے اور پھینک دے۔ اب یہاں وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جب کیکڑے پکڑتے ہیں، ہم نے روڈوں پہ کیکڑے چڑھتے دیکھے ہیں، شکار کیا، کام کے نہیں تو پھینک دیا،
اب گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں، پتھر مار کر توڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ جانور پر ظلم نہ کرو، حدیث پاک کا مضمون ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے مطلب کی چیز نہیں واپس پانی میں ڈال دینا، جو حلال ہے وہ رکھ لیں لیکن کسی پر ظلم نہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جو ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنے کا درس دیتی ہے۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، برتن سے ایک پیاسی بلی سامنے آئی، پیارے آقا نے وضو روکا ہے کہ زمین جو ہے ایک مچھلی کی پیٹھ پر ہے اور پہاڑوں کا وجود کا سبب بھی مچھلی بنی ہے۔ سنو اے مچھیروں، شاید پہلی بار آپ یہ سنیں گے، تفسیر در منصور میں ہے کہ اس کے متعلق روایات موجود ہیں، چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 95 پر درج ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اس سے کہا لکھو، اس نے عرض کی کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو، چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا۔ پھر اس نے کتاب کو لپیٹ دیا، قلم کو اٹھا لیا گیا، عرش الہی پانی پر تھا، پانی کے بخارات بھاپ بن کر اٹھے، ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے۔ پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی، اس پر زمین بچھائی، زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے، مچھلی تڑپی، زمین جھولے ہلنے لگی، جھونکے لینے لگی، اس پر پہاڑ بنا کر اسے بوجھل بنا دیا گیا۔ جی ہاں، یہ ساری زمین ایک ہے، اور یہ مچھلی کیا کرے؟ اس مچھلی کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! آپ کو پتہ ہے جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا کھلایا جائے گا؟ اللہ 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 ہم سب کو جنت میں حاضری عطا فرمائے۔ تو اب مرقات شریف میں کیا لکھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے حدیث سن لو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک حدیث کا حصہ ہے، پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ اور یہ کون سی مچھلی ہوگی؟ حضرت ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں مرقات میں کہ یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس کی کلیجی کا مزیدار کنارہ کھلایا جائے گا جو سب سے زیادہ لذیذ ہے۔ اللہ کی شان ہے، وہ کیسی مچھلی ہے، اس کی کیسی کلیجی ہوگی۔ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اسلامی بھائی کہ ہمارے یہاں تو ہم روز ہی مچھلی کھاتے ہیں، آج یہاں کھاتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور دعا کرو اللہ جنت کی مچھلی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ دلچسپ معلومات ہے جو شاید ہم نے پہلے نہ سنی ہو۔ اچھا، اب مچھلی بول کیوں نہیں سکتی؟ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے جب شیطان لعین کو اس کی شکل بگاڑ کر زمین پر پھینک دیا گیا، اس نے سمندر کا رخ کیا، اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار بھی کریں گے۔ مچھلی نے تمام دریائی جانوروں میں یہ بات پھیلا دی کہ دیکھو حضرت آدم آنے والے ہیں، سمندری جانوروں کا شکار کریں گے۔ اس وجہ سے اسے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا، مچھلی اب نہیں بولتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی کچھ دلچسپ معلومات۔ اب ایک عاشق رسول کا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مچھلی سنت ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مچھلی کھائی؟ آؤ ایک ایمان افروز واقعہ بیان کے اختتام میں سناتا ہوں۔ کیا شاندار واقعہ، تاریخ اسلام کا ایک بہت خوبصورت واقعہ۔ گزارا کرنا ہوتا تو کہا گیا کہ آپ ایک کھجور سے کیسے گزارا کرتے؟ تو کہتا ہم پورے دن، صحابی کہتے ہیں پورے دن بچوں کی طرح اسی کھجور کو چوستے رہتے، کھاتے نہیں تھے، اوپر سے پانی پیتے تاکہ پورا دن گزر جائے اور وہ اس روز رات تک ہمیں کافی ہو جاتی۔ ایسے گزارے ہیں دن صحابہ نے۔ تھوڑا کھانا کم ہو جائے، تھوڑی مچھلی شکار کم ہو، تھوڑا کاروبار میں کمی ہو جائے، موڈ آف ہو جاتا ہے نا۔ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، میرے پاس کچھ گاڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس پلاٹ بھی نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ سنو، جو نبی پاک کے ساتھی تھے پورا دن ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں، شکوہ نہیں تھا، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب کیا ہوا؟ کہتے پورا دن گزر جاتا، ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے گراتے
اور انہیں پانی میں بھگو کر پتے کھاتے۔ اس کے بعد یہ دن گزرتے گئے، کہتے ہم ساحل سمندر پر پہنچے، وہاں ہمیں ٹیلے کی مانند بہت بڑی مچھلی نظر آئی، اور جسے امبر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جب مچھلی کھانے لگے تو ہمیں 1 مہینے تک ہم سب نے اس مچھلی پر گزارا کیا۔ ہم 300 آدمی تھے، مہینہ بھر مچھلی کھاتے رہے، وہ مچھلی پوری نہیں ہوئی، ہم تگڑے ہو گئے، فربا ہو گئے۔ ایسی مچھلی تھی کہ پورا مہینہ کھایا جاندار ہو گئے۔ کہتے مجھے یاد ہے کہ ہم اس کی آنکھ کے گھڑے کے اندر سے مٹکے بھر بھر کر چربی نکالتے تھے۔ ایک آنکھ اتنی بڑی تھی اس کی کہ اس کے اندر سے مٹکے بھر بھر کے چربی نکلتی تھی۔ فرمایا اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ہم ٹکڑے کاٹتے تھے، اتنی بڑی مچھلی۔ اس مچھلی کی ایک آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ 13 آدمیوں کو، سنیے گا آپ نے بھی مچھلیاں دیکھی ہوں گی مگر یہ دیکھو صحابہ کرام کو کیسی مچھلی ملی کہ 13 آدمی اس آنکھ کے حلقے میں بیٹھے تو سارے کے سارے سما گئے۔ ایک آنکھ اتنی بڑی تھی کہ 13 بندے بیٹھ گئے اس کے اندر۔ اچھا فرماتے اس کی ایک پسلی کو کمان کی طرح ہم نے کھڑا کیا تو اس پر ایک بڑے اونٹ سامان کے ساتھ، کجاوے کے ساتھ اونٹ گزارا تو وہ اونٹ گزر گیا۔ اتنی بڑی اس کی پسلی تھی۔ اس سے اندازہ کریں کیسی غیبی مدد مسلمانوں کی ہوئی۔ کہتے ہیں ہم نے خشک اس کے اور گوشت کاٹ کر اپنے ساتھ بھی رکھ لیا۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اس مچھلی کا ذکر کیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا تھا، اللہ کی طرف سے تھا، کیا تمہارے پاس اس کا کچھ زندگی گزارنے کا لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کمال کی بات، آج دوپہر کا کھانا ہاتھ سے کھایا تھا۔ کئی ایسے ہیں جن کو نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے، کھاتے ہیں تو نکالنے آتا ہے نا میسج ہے، آپ کا موبائل کا بیلنس ختم ہونے والا، یا تو میسج آتا ہے، فون آتا ہے کہ بیلنس ختم ہونے والا ہے، بھائی پیسے ڈلوا لو ورنہ بند ہو جائے گا موبائل۔ یہ تو میسج آتا ہے، لیکن زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 90% زندگی گزار لی، اب 10% رہ گئی ہے، توبہ کر لیں، اب آخری 15 دن رہ گئے عبادت کر لیں، آخری 5 دن رہ گئے سجدے میں وقت گزار لیں، آج آخری دن ہے اللہ اللہ کر لیں۔ نہیں، صبح انسان گھر سے نکلتا ہے، گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے شام کو آؤں گا، یہ والا کھانا بنا کر رکھنا، یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا۔ کپڑے بھی پڑے رہتے ہیں، کھانا بھی پڑا رہتا ہے، اور جنازہ آتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا؟ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار صبح ملاقات ہوئی تھی، شام جنازہ، دوپہر ہمارے ساتھ کھانا کھایا، رات قبر میں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میرے بارے میں بھی ایسا ہی لوگ کہیں گے، یار ہمارے ساتھ تھا، کل صبح میرے ساتھ تھا اور رات اس کی قبر میں گزری۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں اچانک موت آئے گی، اور مرنے کے بعد جو ہے نا بندہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ واپس بھیج دے، سجدہ کر لوں گا، واپس بھیج دے، عبادت کروں گا، واپس بھیج دے، 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دے۔ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آج ہے زندگی، آج سانسیں ہیں، آج قرآن سیکھ لو۔ قرآن مرنے کے بعد قبر کو روشن کرے گا، قرآن بندے کی شفاعت کرے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں یہاں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کیسے قرآن پڑھیں۔ کمال ہے دعوت اسلامی کا، صرف مسئلہ نہیں بتاتے، دعوت اسلامی والے حل بھی بتاتے ہیں۔ آپ پڑھنے والے بنے، دعوت اسلامی والے پڑھائیں گے آپ کو۔ آپ پہلے ذہن بنا لیں کہ میں کیسا مسلمان ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کیسی زندگی ہے، سوچئے نا۔ تو آج پکی نیت کرو بھٹ والو، میں آیا، اجتماع ہوا، میں بھی چلا گیا، اور آپ کہیں جناب بڑا اچھا اجتماع ہوا، بڑی عوام تھی، فائدہ کیا ہوا، تبدیلی کیا آئی؟ مجھے آنے کا یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ میں جاؤں تو مجھے بتایا جائے کہ آپ کے جانے کے بعد اکثر لوگوں نے پوری نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، تو اجتماع کا فائدہ ہوا نا، تو آپ کے آنے کا فائدہ ہوا کہ ہاں آج کے بعد توبہ سچی پکی، اب کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح دعوت اسلامی کے مدرسے موجود ہیں نا، یہاں پر مدرسے بالغان کہاں لگتے ہیں؟ 3 مدرسۃ المدینہ بالغان۔ بچوں کے ساتھ بڑے نہیں پڑھتے تھے کہ یار سفید داڑھی ہو گئی، اب بچوں کے ساتھ پڑھیں گے، ہم خود بچوں والے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچے نہیں آئیں گے، آپ آئیے،
عشاء کے بعد آئیں، 15 منٹ دے دیں، 10 منٹ دے دیں، تھوڑا تو سیکھیں نا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آ جاؤ نا، بہترین لوگوں میں بن جاؤ، تھوڑا تھوڑا روز قرآن پڑھو، تھوڑا تھوڑا سیکھو، اور سیکھ جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سکھاؤ۔ اور صرف قرآن نہیں، نماز سیکھنی ہے، وضو سیکھنا ہے، غسل سیکھنا ہے۔ آپ بولیں جناب ہم سے اچھا غسل کون کرتا ہے، ہم تو سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سوئمنگ آتی ہے، مگر آپ تو اس کے فرائض ہے نا، اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو پلیز خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے، کہیں یہ مچھلی، کشتی، جزیرہ اسی میں زندگی نہ گزر جائے۔ میں مسلمان ہوں۔